مہینے کتنے ہیں اور حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ کون سی؟ قران، تمتع اور افراد۔ قران، تمتع اور ماشاءاللہ۔ اچھا اسی طرح سمجھ لو کہ حج کے فرائض بھی 3 ہیں، حج کے مہینے بھی 3 ہیں، حج کی قسمیں بھی 3 ہیں، اور حج کے فرائض بھی 3 ہیں کہ نیت اور احرام، اس کے بعد وقوف عرفات، اور اس کے بعد طواف زیارت۔ ان 3 میں ایک بھی نہ ہو تو حج نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ تو فرائض ہے نا، بعض علماء کہتے ہیں کہ وقوف عرفات اور طواف زیارت تو گویا رکن ہیں، ان کے بغیر تو حج ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جناب یہ ہے کہ قران والوں نے تو احرام باندھا ہوا ہے، اور افراد والے بھی اگر آئے ہیں تو احرام باندھا ہوا ہے، یا جو لوگ مکے میں ہیں یا میقات کے اندر ہیں۔ یاد رکھو میقات کتنی ہیں؟ 5۔ ایک میقات ہے ذی الحلیفہ، مدینہ پاک سے 6 میل پہ، جس کو بیوے علی بھی کہتے ہیں۔ اللہ جانے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، ایسے ایسے قصے گھڑتے ہیں، اور آج کل لوگوں کو ویسے مولوی اور پیر اچھا بھی وہی لگتا ہے جو جھوٹے قصے گھڑتا ہو۔ حق بات کہنے والا پیر یا مولوی کیسے بن سکتا ہے؟ حق تو کڑوا ہوتا ہے نا، وہ کس کو پسند آ سکتا ہے؟ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ بیر علی جو ہے یہ حضرت علی کا رقبہ تھا، اور جائیداد تھی اور کنواں تھا۔ ایک دوسری روایت گھڑی ہے کہ حضرت علی نے وہاں ایک دہ ہوتا تھا، اس دہ کو اسی کنویں میں قید کر دیا تھا۔ یہ دونوں اتنے بڑے جھوٹ ہیں کہ اتنا بڑا جھوٹ میرے خیال میں زندگی میں کبھی نہیں بولا گیا۔ حضرت علی کی جائیداد تھی، وہ تو شادی کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، جائیداد کہاں سے آ گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ علی، فاطمہ کے کل مہر کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک میرے پاس سواری کا گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، اور اگر میں جو زرہ بیچ دوں اور اس سے جو پیسے ملے وہ بی بی فاطمہ کے حق المہر میں دے دینا۔ حضرت علی وہ زرہ لے کر مارکیٹ میں گئے بیچنے کے لیے۔ آپ بیچ رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم کی بولی لگائی۔ حضرت علی نے 400 درہم ان سے لے کر زرہ ان کو دے دی۔ جب چلنے لگے تو کہا علی ٹھہرو، یہ 400 درہم میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے فاطمہ کے مہر کے لیے، یہ اپنی زرہ بھی لے لو، پیسے بھی لے لو۔ تو ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، تو ان کے پاس کنویں کہاں سے آگئے؟ جیسے وادی فاطمہ کہتے ہیں، بی بی فاطمہ کا رقبہ تھا۔ وہ خدا کا خوف کرو، بی بی فاطمہ کے گھر میں تو کرو، چکی بھی خود پیستی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ بہرحال لوگ گھڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کیا کریں ہم؟ تو بہرحال ایک میقات کیا ہے؟ ذی الحلیفہ، دوسرا کیا ہے؟ ذات عرق، تیسرا کیا ہے؟ قرن المنازل، اور اس کے بعد چوتھا کیا ہے؟ جحفہ، پانچواں کیا ہے؟ یلملم۔ یہ 5 میقات ہے۔ ہندوستان اور پاکستان والوں کا میقات یلملم ہے، مدینے سے آنے والوں کا میقات ذی الحلیفہ ہے، اسی طرح شام والوں کا میقات ذات عرق ہے، اور جو آدمی دیگر علاقوں سے آ رہے ہیں جو یہ 5 میقات ہیں۔ میقات کے اندر جو زمین ہے وہ ہل ہے، اس کے بعد حرم ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے حرم، ایک ہے ہل، ایک ہے میقات۔ حرم میں وہ چیزیں، حرم کو حرم کیوں کہتے ہیں یا احرام کو احرام
کیوں کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو باہر حلال تھیں یہاں حرام ہو گئی. حرم جو ہے یاد رکھیں لفظ احرام جو ہے یہ حرام سے بھی ہے اور حرمت سے بھی ہے. کتے کا گوشت حرام ہے اور بندے کا گوشت بھی، لیکن وہ نجاست کے لیے حرام ہے، یہ حرمت اور عزت کے لیے حرام ہے، ورنہ لوگ تو بندوں کو کھا جائیں گے. اس لیے احرام کے اندر جو چیزیں پہلے حلال تھیں، خوشبو لگانا، حجامت کرانا، ناخن کاٹنا، میاں بیوی کا ملنا، جب احرام باندھ لیا سب حرام ہو گیا. اسی طرح حرم میں آنے کے بعد باہر شکار کھیل سکتے تھے، حرم میں شکار کھیلنا حرام ہو گیا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب قارن جو ہے وہ احرام میں ہیں. افراد والے یا مکے والے یا میقات سے جو اندر رہتے ہیں، مثلا جدے میں رہتے ہیں، میقات تو یلملم ہے یا جوفہ ہے، وہ سب حج افراد کریں گے اور حج کر ہی نہیں سکتے. حج تمتع اور قران وہ کرتے ہیں جو آفاقی ہوں. آفاقی کا کیا معنی ہے؟ جو میقات کے باہر سے آئیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ افراد حج کریں گے. اور تمتع کا معنی کیا ہے کہ اشہر حج میں عمرہ کریں پھر احرام کھول دیں. اب ہر چیز حلال ہو گئی، فائدہ اٹھا لیا، 8 کو پھر حج کا احرام باندھے گا، اس کا نام تمتع ہے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سنت یہ ہے کہ ہم 8 تاریخ کو ظہر کی نماز سے پہلے پہلے مینا پہنچ جائیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ مینا بھی لفظ ہے اور منا بھی لفظ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ تحرق فیہ الدماء، کہ وہاں اللہ کے نام کی قربانی اور بکریوں کا خون بہایا جاتا ہے. اور مینا کے خواص میں علماء نے لکھا ہے کہ مینا کی یہ خاصیت ہے کہ وہاں آپ کو اتنے ازدحام کے باوجود مچھر نہیں ہوگا. نہیں درود شریف نہیں پڑھنا، یہ تو وہابیوں کا ملک ہے بھائی، یہاں کیا درود؟ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. درود تو صرف تمہارے ملک میں ہوتا ہے نا، یا نبی سلام علیکہ، اور وہ بھی میڈ ان انڈیا. میں کہتے کہتے تھک گیا ہوں، تم بھی پکے زندگی ہو گیا، حضور کے نام پہ درود نہیں پڑھنا. ایک دفعہ نہیں 1,00,000 دفعہ کہا ہے کہ جب بھی حضور کا نام آئے درود پڑھے، اور پورا نہیں پڑھ سکتے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حضرات بعض جو کتابیں لکھتے ہیں نا، حضور کے نام پہ سواد لکھ دیتے ہیں، بالکل گناہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. صحابی کے نام پہ وے اور زواد لکھ دیتے ہیں، بالکل گناہ ہے. رضی اللہ عنہ پورا لکھنا چاہیے. اللہ کے ولی کا نام ہو تو رحمت اللہ علیہ. تو مینا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں مچھر اور مکھی نہیں ہوگی، اور اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں ہوں گی، لیکن کوئی چیل اڑتی ہوئی نہیں دیکھیں گے آپ. یہ بھی مینا کی خصوصیت میں ہے. اور یہ بھی مینا کی خصوصیت میں ہے کہ جیسے اللہ کا نظام ہے کہ عورت کے رحم میں بچہ ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، تکڑا بھی ہوتا ہے، جیسے جیسے بچے کا حجم بڑھتا ہے رحم خود بخود کھلی ہو جاتی ہے. اللہ نے مینا کو بھی ایک خاصیت دی تھی، اگر ہم اس میں پابندیاں نہ لگاتے تو قیامت تک جتنا مخلوق آتی خود بخود مینا میں سما جاتے. اور مینا کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ آپ ہر جگہ سے کنکری اٹھائیں،
لیکن جمرات شیطانوں کے قریب کنکری نہ اٹھائیں، چونکہ وہ کنکری لگ کے جو واپس آ جاتی ہے وہ مردود ہوتی ہے، مقبول نہیں ہوتی، اور جو مقبول ہو وہ اٹھا لی جاتی ہے، وہاں پڑی نہیں رہتی۔ یہ تو اب ہم نے انتظام کر دیا، تو لہذا وہ اللہ کی طرف سے برکتیں ختم ہو گئی، ورنہ تو خود بخود کنکریاں اٹھ جاتی تھی، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح مینا میں مسجد خیف ہے جس میں 70 انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، وہاں میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ میں نے الحمدللہ کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جھگڑوں میں نہ پڑنا، اگر مسجد خیف پہنچ جاؤ امام کے پیچھے نماز پڑھو اور قصر نماز پڑھو گے، اگر تم اپنے کیمپوں میں پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، بس اپنے مسلک کے مطابق اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھو۔ اب ہم نے سنت کے مطابق 8 تاریخ کو انشاءاللہ ظہر کے پہلے مینا پہنچنا ہے، لیکن اگر کوئی پہلے چلا جائے کوئی حرج نہیں، قافلے تو 7 کو چل پڑیں گے، اگر کوئی 6 کو چلا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر کوئی 8 تاریخ کو عصر کو پہنچا، مغرب کو پہنچا، عشاء کو پہنچا تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کے خلاف۔ اگر کوئی آدمی 9 تاریخ کو سیدھا عرفات چلا گیا تب بھی حج ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اور آج جس دور میں ہم حج کر رہے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، وہ اس زمانے کی کتابیں تھیں جب 1 لاکھ حاجی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب ان کو اس زمانے کا تجربہ ہوتا تو انشاءاللہ وہ بھی فتوے بدل لیتے کہ جی جبرے سے 3 ہاتھ پر کھڑے ہوں اور یوں کنکری پھینکیں، اتنی دیر میں تو آپ کو اٹھا کے اگلے مکہ پہنچا دیں گے۔ وہ دور چلا گیا ہے، اب تو کنکری اندر پہنچ جائے شکر کرو۔ 3 ہاتھ کون گننے دیتا ہے؟ میرے ایک پٹھان دوست ہے، اللہ عالم زندہ ہے نہیں ہے، مدت ہوئی پھر ملاقات نہیں ہوئی، وہ میرے ساتھ کنکریاں مارنے کے لیے آ رہا تھا اور میں اس کو سمجھا رہا تھا بھی کنکریاں مارنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، بڑا پتھر نہیں مارنا۔ وہ چپ کر گئے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے کرتا رہا۔ جب ہم جمرے کے قریب پہنچے نا، میں نے دیکھا خان نہیں دیکھا، وہ تو شیطان کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور چپل سے اس کو مار رہا ہے۔ وہ خوشی تم نے ہم کو بہت خراب کیا۔ اچھا، لوگوں نے سمجھا شیطان نکل آیا، انہوں نے اس کو کنکریاں مارنی شروع کر دیا۔ اب لہو لہان ہو کے خان صاحب نیچے آئے کہ کیا بس دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے ہم کو خراب بھی تو بڑا کیا، میں نے کہا آج بھی تمہیں اس نے خراب کر دیا نا، تم نے اس کی توہین کی چپل مارے، اس نے تمہیں لہو لہان کرا دیا۔ سنت کے مطابق کنکری مارتے تو کچھ نہ ہوتا، کہتے جی بس ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ آج کے زمانے میں میں نہ مفتی ہوں نہ عالم ہوں، ایک طالب علم ہوں، لیکن میری تحقیق یہی ہے کہ آج کے زمانے میں اگر ہم فرض اور واجب بھی ادا کرتے ہیں تو خدا کا شکر کرو۔ اب وہ دور نہیں رہا ہے کہ ہم ایک سنت پہ عمل کریں، مستحبات پہ عمل کریں۔ اب تو جناب 25-30 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، 8-8 گھنٹے، 10-10 گھنٹے، 11-11 گھنٹے بسوں میں بیٹھے ہوئے آدمی کا کچومر نکل جاتا ہے، اس کو ہوش کہاں ہوتی ہے؟ تو فرض کیا ہے کہ بھی نیت اور احرام، اور دوسرا فرض کیا ہے 9 تاریخ کو کہاں ہونا ہے؟ عرفات، اور تیسرا فرض کیا ہے؟ طواف ہے۔ اچھا، واجبات کیا ہے؟ صفا مروہ واجب ہے، صفا مروہ واجب ہے، کنکریاں مارنا واجب ہے،
قربانی کرنا واجب ہے، مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے، حل کیا قصر کروانا واجب ہے۔ یہ صرف واجب اور فرض پورے کر لو تو خدا کا شکر ہے۔ اب ہمارے بس میں کوئی بات نہیں نا، حالات ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ اب تو کوشش یہ کریں کہ صحیح معنوں میں احرام اچھا۔ اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کر لوں، جتنے میرے بھائی بزرگ جن پر میری آواز پہنچ رہی ہے، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے نوجوان عزیز، آپ آج یا کل یا جب موقع ملے 2 رکعت نماز بنیت توبہ پڑھیں، لیکن علیحدگی میں، ساتھی نہ ہوں، دوست نہ ہوں، دور ہو جائیں۔ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، پھر سچے دل سے اللہ کے آگے توبہ کریں، استغفار کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ استغفار کے بعد کوئی گناہ نہیں بچتا ہے ما سوا حقوق العباد کے۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ صغیرہ گناہ بار بار کرو تو کبیرہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ کرو تو کبیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن حقوق العباد، کسی کا حق دینا ہے، پیسہ دینا ہے، بیوی کا حق المال دینا ہے، بیٹیوں کا حصہ دینا ہے، وہ معاف نہیں ہوگا چاہے 100 حج کر لو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادا کر دو، یا ان کو خط لکھ دو کہ بھی میں نے آپ کا حق دینا ہے، میں واپس آ کے ہر حال میں ادا کروں گا، تاکہ آپ کا حج صحیح ہو جائے۔ آپ استغفار کرنے کے بعد اب 8 تاریخ کو احرام حرم سے باندھیں، یا آپ کا ہوٹل مسفلے میں ہے، اجیاد میں ہے، عزیزیہ میں ہے، کہیں ہے، وہی ہوٹل میں غسل کر کے اور بدن پہ خوشبو لگا کے 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ کے لبیک پڑھتے ہوئے مینا روانہ ہو جائے۔ اور آپ نے 5 نمازیں انشاءاللہ مینا میں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور 9 تاریخ کی فجر۔ یہ کہاں پڑھنی ہے؟ مینا میں پڑھنی ہے۔ اور 9 تاریخ کی فجر پڑھ کے سنت یہ ہے کہ جب سورج نکل آئے اور اس کی روشنی اور دھوپ جبل صبیر پہ پڑنی شروع ہو جائے، کیونکہ وہاں جو پہاڑ ہے نا اس کا نام جبل صبیر بھی ہے، صبیر بھی ہے، اور مزدلفہ میں جو پہاڑ ہے اس کا نام جبل قضا ہے، اور عرفات میں جو ہے اس کا نام جبل رحمت ہے، اور مکے میں جو ہے وہ جبل نور ہے، اور جبل ثور ہے، اور جبل ابی قبیس ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ نے سیدھا عرفات میں جانا ہے۔ 9 تاریخ کو عرفات کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا، سارا دن اور ساری رات حج کا وقت ہے۔ مغرب تک تو ہم نے رہنا ہے جو وہاں پہنچے ہوئے، ورنہ اگر کوئی آدمی رات کو 11 بجے ڈپٹی سے فارغ ہوا، احرام باندھ کے عرفات چلا گیا، 1 گھنٹہ بیٹھ کے مزدلفہ آ گیا، صبح کو مینا گدگری مار کے سر منڈا کے ڈپٹی پہ آ گیا، حج ہو گیا۔ اس کی ڈپٹی رات کو 11 بجے ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے ساری رات حج کے لیے رکھ دی ہے تاکہ کوئی محروم نہ ہو جائے۔ اور پھر ڈپٹی والے ہیں یا بچوں والی عورتیں ہیں یا بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے کہ مزدلفہ میں 12 بجے رات کے بعد وہ بھی نہ آ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء والصبیان، عورتوں کو بھی بچوں کو بھی آپ نے اجازت دے دی تھی کہ مزدلفہ میں 12 بجے رات کے بعد چلے جائیں۔ کچھ نوجوان ہیں
उनने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमने बकरियां चरानी होती हैं मक्के वालों की, और अगर हम यहाँ से सुबह गए तो हम तो वहां जुहर को पहुंचेंगे, बकरियां तो मर जाएंगी प्यास से, और उन्होंने तुम्हें भी इजाजत है। तो इसलिए मुहद्दिसीन और मुज्तहिदीन ने मसला बनाया, अगर किसी की ड्यूटी है, वो डॉक्टर है, वो नर्स है, वो हरम की सफाई वाले हैं, वो रात को 12 बजे के बाद दोनों नमाजें पढ़ के मुज़दलिफा मिना आ जाए, सुबह सादिक होने के बाद कनकरी मारे, सर मुड़ाएं, 7 बजे आप अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाए। अब आपने इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 9 तारीख का सारा दिन कहाँ गुजारना है? हाँ जी। अच्छा, कैसे पता लगेगा? अरफात का बोर्ड लगे, हर तरफ से बोर्ड लगे हैं। बिदाया अरफात शुरू हो रही है, निहाया अरफात, अरफात खत्म हो रही है, हर तरफ से बोर्ड है। अगर ना भी बोर्ड नजर आए तो पूछ ले, अरफात में होना जरूरी है। और ये भी अजीब अल्लाह ने रहमत फरमाई है कि अच्छा कोई बेहोश हो गया, साथियों ने उठा के अरफात में रख लिया, वो भी हाजी हो गया। अच्छा, अब तो बोर्ड है ना, हुजूर के जमाने में तो कोई बोर्ड नहीं था, कोई ढूंढते ढूंढते अरफात से निकल गया, वो भी हाजी हो गया। लेकिन शर्त है कि एहराम भी हो और नीयत भी हो। अगर नीयत न हो तब भी हज नहीं होगा, एहराम न हो तब भी हज नहीं होगा। और मेरी बेटियां याद रखें, अगर अय्याम हैज है मसलन, फिर भी वो 8 तारीख को गुस्ल करे, वो गुस्ल निजाफत का होगा, सफाई का, पाकी का नहीं होगा। गुस्ल करने के बाद अपने कपड़े पहने, सर पे एहतियातन कपड़ा बांध ले ताकि बाल खुले ना रहे, वरना वो एहराम नहीं होता। ये मेरी बेटियां गलती करती हैं कि मसा उसके ऊपर कर लेती हैं। अगर कपड़े के ऊपर बेटी मसा करोगी तो ना वुजू होगा, ना नमाज होगी, ना तवाफ होगा, वो कपड़ा आपको खोलना होगा। बहरहाल अगर अय्याम हैज हैं, गुस्ल करे, कपड़े पहने, सर पे अपना कपड़ा बांधे और लब्बैक बिहज्जतिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हैज की हालत में औरत हर काम कर सकती है। मिना जा सकती है, अरफात जा सकती है, मुज़दलिफा जा सकती है, कनकरियां मार सकती है, कुर्बानी करा सकती है, बाल की कसर करा सकती है। सिर्फ 2 चीजें हैं जो नहीं कर सकती, नमाज और तवाफ। बाकी ये भी ना घबराया करेंगे हाय मैं नापाक हो गई। अल्लाह के नबी की बीवी बीबी आयशा नापाक हो गई और उन्होंने हुजूर फरमाया क्यों रो रही हो? इन्नल्लाह कज़ब अला बनात आदम, अल्लाह ने आदम की बेटियों पे ये लिखा है, तो तुम क्यों घबरा रही हो? उन्होंने कहा हुजूर मुझे है, तो फरमाया इफ़अली, हर काम करो जो हाजी करेंगे, इल्ला सलात व तवाफ, सिर्फ नमाज और तवाफ नहीं कर सकती हो। अच्छा, और इसी तरह अगर कोई मेरी बेटी बहन किसी लेडी डॉक्टर के मशवरे से अभी से गोलियां खा ले ताकि हैज ना आए तो वो भी जायज है। अब तो मेडिकल इतना एडवांस हो गया है कि इंजेक्शन लगा देंगे आपको 1 महीने तक हैज नहीं आएगा, वो भी आप कर सकती हैं, शरीयत में मना नहीं है, ताकि सुकून से इत्मीनान से आप अपने फराइज और अरकान अदा करें। अब 9 का सारा दिन हम अरफात में रहेंगे। याद रखो, मिना में भी मौका मिले तो गुस्ल करना सुन्नत है, अरफात में भी गुस्ल करना सुन्नत है, और सारा दिन हम अरफात में रहेंगे। और अरफात के लिए जो वजीफे हैं, सूरत अल इखलास 100 दफा, दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी 100 दफा, इस्तिग़फार 100 दफा, और इसी तरह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 100 दफा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर 100 दफा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 100 दफा, और फिर खड़े होकर लंबी लंबी दुआएं मांगे। और दुआएं सारे आलम इस्लाम के लिए मांगे।
دعائیں مسلمانان فلسطین، کشمیر، حلب، شام، عرب، عجم، افغان، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں ان کی مدد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں، حرمین الشریفین کے امن کے لیے دعائیں مانگیں، پاکستان کے استحکام کے لیے دعائیں مانگیں، کیونکہ آج کل سب سے زیادہ یہود اور ہنود کی نظریں جو ہیں وہ اس ملک کے خلاف ہیں یا تمہارے ملک کے خلاف، کیونکہ تمہارا جرم ہے کہ تم ایٹمی طاقت کیوں بن گئے، تم نے میزائل ٹیکنالوجی کیوں حاصل کر لی، اور ان کا جرم یہ ہے کہ ساری کائنات میں انہیں ملایا ہوا ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، سب نے ایک جیسی چالیں باندھی ہوئی ہیں، سب کی زبانوں پہ ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ پھر اس حکومت کی اتنے خدمات ہیں کہ سڑکوں کے جال بچھا دیے ہیں، اتنے اہتمامات ہیں کہ جو چیز تمہیں مکے میں ملتی ہے وہی مینا میں بھی ملے گی، عرفات میں بھی ملے گی، مزدلفہ میں بھی ملے گی، اور آپ حیران ہوں گے کہ مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، عرفات میں بھی فلش سسٹم حمام ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے۔ مکے میں تو پانی ختم ہو سکتا ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ میں پانی ختم نہیں ہوتا، پہاڑوں پر جو ٹینک ہیں وہ سب بھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ حکومت جو ہے کسی حاجی یا عمرے والے سے 1 ریال بھی نہیں کماتی، ان کی کوئی فیس نہیں ہے۔ یہ جو تم حج کی فیس دیتے ہو نا، یہ تو معلمین کی ہے جن نے خیمے لگانے ہیں، یہ مطوفین کی ہے، یہ زمازمہ کی ہے جن نے تمہیں زمزم پہنچانی، حکومت کو تو اس میں دھیلا بھی نہیں ہے، بلکہ حکومت ہر سال ہر حاجی پر کم سے کم 10,000 ریال خرچ کرتی ہے، ہر سال سڑکوں کا جال بچ جاتا ہے، ہر سال نئی نئی مساجد کا اہتمام ہوتا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، حرم سے اگر آپ نکلیں گے نا جی، مینا عرفات تک سڑک پہ چھت ڈال دی ہے کہ پیدل جانے والوں کو دھوپ نہ لگے، سبحان اللہ، اور ہر جگہ حمام ہیں، ہر جگہ دکانیں ہیں، ہر جگہ مارکیٹیں ہیں، ہر جگہ کولر ہیں، اور پھر ان کے جو اہل خیر حضرات ہیں اللہ ان کے خیراتوں کو بھی قبول فرمائے، قدم قدم پہ کنٹینر لگے ہوئے ہوں گے اور ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور جوس تمہارے بسوں میں اور ڈبوں میں پھینک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہمارے بعض حاجی تو الحمدللہ ماشاءاللہ گٹھڑی باندھ کے گھر لے جاتے ہیں کہ چلو مفت ملے ہیں، وہاں بچوں کو بھی لائیں گے۔ تبرک کس بات کا تبرک ہے بھائی؟ تبرک تو صرف زمزم ہے یا مدینے کی کھجور ہے، باقی یہ ڈبے وبے تو سب باہر کے بنے ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ جتنے بیوریجز ہیں نا جی، یاد رکھیں، یہ 7 اپ ہے، کوکا کولا ہے، پتہ نہیں اپنا پیپسی کولا ہے، بی کولا ہے، کالا کولا ہے، کیا کولا ہے، یہ سب یہودیوں کا مال ہے۔ ان کا جو میٹیریل ہے نا وہ یہودی دیتے ہیں۔ یہ جتنے بروسٹ بن رہے ہیں ان کا میٹیریل بند ڈبوں میں باہر یہودیوں سے آتا ہے، یہاں تو صرف ہم اس کو بس تیل میں ڈال کے وہ میٹیریل لگا کے بھون دیتے ہیں۔ اور یہ بھی شاید تمہیں علم ہو کہ یہ جتنا پیسہ ان کو اس میں بچتا ہے، نفع ہوتا ہے، وہ اسلام کے خلاف خرچ ہوتا ہے۔ لیکن حاجیوں کو اس بات سے کیا غرض ہے؟ مزے کرو جتنا مرضی ہے پیو، حج نہیں ٹوٹتا، حج بڑا پکا ہے، وہ بپسی پینے سے نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال ہم نے نم کا سارا دن کہاں رہنا ہے؟ مغرب کی نماز پڑھ کے نکلیں گے؟ ہاں جی بھائی، مغرب کی نماز اچھی اللہ کا فرض ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کام حضور پاک نے نہیں فرمایا یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم نے کر لیا تو کیا حرج ہے، کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ہم کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں پڑھیں گے، اور رات کہاں گزاریں گے؟ مزدلفہ میں گزاریں
ماریں گے اور کوئی عذر نہ ہو تو صبح کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھیں گے، وہی وقوف کا وقت ہے۔ اگر وقوف نہ کیا تو واجب چھوٹ گیا، دم پڑ جائے گی۔ اب وہاں سے صبح کو جب ہم نکلیں گے تو پھر مینا آئیں گے۔ مینا آنے کے بعد پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، کتنی کنکریاں مارنی ہے؟ ہاں جی، اور کس جمرے شیطان کو مارنی ہے؟ بڑے شیطان کو وہاں لکھا ہوتا ہے جمرۃ العقبہ، یہ لکھا ہوگا بڑا شیطان۔ اچھا ایک دفعہ تو میں نے بورڈ دیکھا تھا، پتہ نہیں کس نے ترجمہ کیا تھا، بزرگ شیطان۔ یہ ترجمہ بڑا عجیب ہے، شیطان ہی بزرگ ہو گیا تو باقی کیا رہ گیا؟ بہرحال بڑے شیطان کو کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ اچھا جب کنکری مارو گے تو کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ جس کو یہ نہ ہے اللہ تیری رضا کے لیے، شیطان کی ذلت کے لیے۔ اور میری بہنیں اور بیٹیاں یہ نہ کریں کہ جب مینا میں جاتی ہیں خامن کو کہہ دیا اچھا میری کنکریاں تم مار دینا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں رشا مرے تو یہ مرے، میں کیوں مروں؟ عورتیں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں نا، وہ کہہ دیا ٹھیک ہے رش ہے، دھکے وکے لگیں گے، یہ کھائے، اگر مرنا بھی ہے تو مر جائے اور شوہر مل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ناجائز ہے میری بیٹی، ہر عورت اپنی کنکری خود مارے، ماں سوائے ان کے جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ اپنا وکیل بنا سکتی ہے، ورنہ لازماً سب کو کنکری خود مارنی ہے۔ اور سارا دن کنکری جائز ہے، ساری رات کنکری جائز ہے، بس ڈر کس بات کا ہے کہ رش کوئی رش نہیں ہوگا۔ اب تو ان نے اتنی سڑکیں بتا دی ہیں، جانے کی الگ ہے، آنے کی الگ ہے، رش ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے ہر عورت اپنا حج خراب نہ کریں، تھک گئی ہے آگے مینا میں لیٹ جائیں، سو جائیں، 12 بجے ظہر کو اٹھ کے جا کے کنکری مار لیں، عصر کو جا کے مار لیں، تھکان بھی اتر جائے گی۔ تو اس لیے 7 تاریخ کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہاں جی بتائیں نا، کون سے شیطان کو کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ اچھا کیسے کھڑے ہو کے مارو گے؟ اور یار تم سے تو میں نے نہیں پوچھا نا، تم کیوں تکلیف شروع کر دیتے ہو اپنی؟ ہاں جی سبحان اللہ۔ میرا بھائی بڑے شیطان کو مارنے کے لیے ایسے کھڑی ہونا ہے کہ مینا دائیں طرف ہو اور مکہ بائیں طرف ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مینا کدھر ہو؟ دائیں طرف ہو اور مکہ، پھر اس کو کنکری ماریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں کنویں میں جدھر سے کنکری مارنی ہے وہ جگہ کھلی ہوئی ہے، اور جہاں سے نہیں مارنی وہ بند ہے۔ لوگ ہر طرف سے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کنکری ادا نہیں ہوں گی۔ ادھر سے بند ہے، وہ کنکری اندر جائے گی نہیں۔ بڑا سوچ سمجھ کے کنکریاں مارنی ہیں کہ مینا دائیں طرف ہو، مکہ بائیں طرف ہو، اور آگے وہ جگہ بھی کنویں کی کھلی ہو تاکہ ہماری کنکری اندر چلی جائے۔ یاد رہے گا انشاءاللہ؟ ہاں جی۔ اور اسی طرح عورتیں بھی خود کنکریاں ماریں، مرد بھی ماریں، صرف ان کو اجازت ہے جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنا وکیل بنا سکتے۔ اچھا جی اب پہلا کام ہم نے کیا کہ کنکریاں مارنی، دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی۔ ہاں جی میرے آقا نے 10 تاریخ کو پہلے کنکری ماری، پھر کیا کیا؟ قربانی۔ اچھا حضور نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ ہاں جی بھائی حضور نے 100 اونٹ ذبح کیا ہے،
63 اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں، باقی کا حضرت علی کو وکیل بنایا ہے۔ تم انشاءاللہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بکری ذبح کرو گے جو چلنے کے قابل بھی نہ ہو۔ عاشق رسول ہے نا جی۔ اب جناب پہلا کام کنکری اور دوسرا قربانی۔ قربانی کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اسرا پھروائیں، اور میرے آقا نے مدنی پاک نے بھی سر پہ اسرا پھروایا، اور میری بہنیں اور بیٹیاں اپنے بال آخر تک لے جائیں۔ یہ لٹ یوں کاٹنا جو ہے یہ دم پڑ جاتی ہے، آخر تک لے جائیں جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے، ایک پور کے برابر ایسے بال کاٹیں کہ سارے اس کے سرے کٹ جائیں، سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ یہ نہیں کہ یوں کاٹ دیا اور یوں کاٹ دیا اور یوں کاٹ دیا، اس سے دم پڑ جائے گی۔ بالکل بالوں کو پیچھے لے جائیں، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے خود کاٹ لے، ایک دوسرے کے کاٹ لے، میاں کاٹ لے، بیوی شوہر کے سر پہ اس طرح پھر، سب جائز ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ کنکری، اور دوسرا کیا ہے؟